بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں و متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں و متروں، مذاکرات، لانگ مارچ، دھمکیاں، قتل اور یہ سارے معاملات کے بیچ میں آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں کہ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے ایک بڑا فیصلہ کر دیا۔ یہ بڑا فیصلہ کیا کیا ہے؟ اس سے پاکستان کے سیاست کے اور حکومتی معاملات پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کہتے ہیں حکومت بھاگ گئی، وہ کیسے؟ آپ کے سامنے ابھی یہ بھی معاملہ رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے نااہلی تماشا۔ یہ نااہلی تماشا کیا ہے؟ کس کی نااہلی اور کون سا تماشا؟ یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ، ٹائم میگزین نے اپنی رپورٹ سے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ یہ ٹائم میگزین نے آخر ایسا کیا لکھ دیا، یہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ سجنوں و متروں، 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ عمران نے کہا ہے کہ میں کروں گا چیف الیکشن کمیشن کے خلاف۔ یہ دعویٰ، نااہلی کا معاملہ، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور سجنوں و متروں، آج لانگ مارچ کا 5واں دن ہے اور گوجرانوالہ سے آج کہتے ہیں کہ وزیر آباد تک جو ہے وہ لانگ مارچ ہوگا۔ اور اس میں ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی ہے، کل گوجرانوالہ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی، کیونکہ یہ لانگ مارچ اختتام پذیر ہو گیا تھا، کہتے ہیں کہ آج وہاں سے گزر ہوگا اس لانگ مارچ کا جہاں پچھلے لانگ مارچ کے درمیان پتھراؤ ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا سجنوں متروں کہ پچھلا لانگ مارچ جب عمران خان کر رہے تھے تو گوجرانوالہ کے 2 بدنام ترین مسلم لیگی، جن پہ متعدد مقدمات بھی تھے، نومی بٹ اور قومی بٹ اور اس طرح کے 2-3 نام تھے، بٹ برادران، انہوں نے پتھراؤ کر دیا تھا، جس پہ یہ لانگ مارچ کے لوگ متعدد زخمی بھی ہو گئے تھے، کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن آنن فانن یہ کیا ہوا کہ کل اسی گوجرانوالہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے اندر لانگ مارچ گزرا، لیکن وہاں پتھراؤ نہیں، پھول برسائے گئے۔ یہ تبدیلی، یہی تو تبدیلی ہے کہ جہاں سے پھول برسے ہیں وہاں پہلے پتھر برسائے گئے تھے۔ آج کیونکہ گوجرانوالہ سے ہی یہ لانگ مارچ کا آغاز ہوا ہے، اور جب آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے تو کافی حد تک آگے یہ لانگ مارچ جا چکا ہوگا، اور اب اس پہ کس حد تک پھول برستے ہیں، وہاں پر کیا جوش و خروش ہوتا ہے، کیا پتھر بھی کہیں دور سے کوئی پتھر بھی آتا ہے یا پھول ہی پھول آتے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی ساری چیزیں۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے سجنوں و متروں کہ یہ لانگ مارچ جس مقبولیت سے، عوام کی تائید سے، لوگوں کے ہجوم سے شروع ہوا تھا، اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے آگے جا رہا ہے ویسے ویسے اس میں عوام کی زیادہ شدت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اب کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 سے 4 ہزار آدمی ہوگا۔ اب میں اس معاملے میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ ہر بندہ ٹی وی پہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ اگر پاکستان کے ٹی وی نہیں دکھاتے تو عالمی میڈیا دکھا رہا ہے، سوشل میڈیا دکھا رہا ہے، اس لیے اس پہ بحث کرنا فضول ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں، نواز شریف نے ایک بڑا فیصلہ کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کل اپنے ویلاگ میں یہ آپ کو بریکنگ نیوز دی تھی کہ نواز شریف نے اپنے چھوٹے بھائی اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو استعفیٰ دینے سے روک دیا ہے۔ سختی سے منع کر دیا کہ استعفیٰ نہیں دینا، کیونکہ میرا ریڈار یہ کہتا تھا کہ شہباز شریف نے استعفیٰ تیار کر لیا ہے، وہ کسی وقت بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن نواز شریف کے روکنے سے یہ معاملہ فی الحال ٹل گیا۔ اب نواز شریف نے ایک اور بڑا فیصلہ کر دیا۔ وہ کیا؟
نواز شریف نے بڑا فیصلہ یہ کیا ہے کہ اب حکومت کو، پاکستان کی حکومت کو کسی قسم کے مذاکرات کرنے سے روک دیا ہے۔ اب پاکستان کے موجودہ حالات میں اگر مذاکرات نہیں ہوں گے تو بات تو پھر تصادم کی طرف جائے گی۔ بیچ میں آئے گا کون؟ درمیانی راستہ نکلے گا کیا؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے۔ اور پھر نواز شریف نے، جس کا پاکستان کے اندر اب اس حوالے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اس کی نہ تو جائیدادیں یہاں ہیں، وہ بھی باہر، ساری اولاد باہر، پاکستان میں تو اس کا کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ پاکستان کے اندر اس طرح کے فیصلے کر کے تصادم کی راہ ہموار کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اور نواز شریف کا اس معاملے میں فائدہ کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو مذاکرات سے روکنے کی آخر وجوہات ہیں کیا؟ میرا ریڈار یہ بتاتا ہے کہ نواز شریف کو مختلف سرووں سے اور مختلف ان کے ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اگر اب انتخابات ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون کا سیاسی جنازہ نکل جائے گا، کیونکہ پاکستان کے حالات اس طرف چلے گئے ہیں کہ اب ہر انتخابات میں مسلم لیگ نون کی ناکامی ہی سامنے نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک تاریخی ریکارڈ بن چکا ہے کہ پاکستان کے اندر زیادہ تر نشستیں عمران خان اب رکھ کر کے اس وقت ایک عالمی ریکارڈ قائم کر چکا ہے، 8 سے 9 نشستوں پر وہ جیت چکا ہے۔ اب تحریک انصاف کے لوگ، اب کرم کا جو ضمنی الیکشن ہوا، ایک دن نہیں گیا پھر بھی وہاں کامیابی۔ اور مولانا فضل الرحمان جو کہتے تھے کہ میرا وہاں پر بہت اثر ہے، دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے، لانگ مارچ کی بھی اور مدرسوں کے لوگوں کو لانے کی بھی اور اینٹ سے اینٹ کھڑکانے کی بھی، عبرتناک شکست ہوئی ہے ان کے امیدوار کو۔ اب یہ حالات ہیں، ان حالات میں نواز شریف کو یہ اطلاع پہنچائی گئی کہ اب اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر نون لیگ کا حکومت میں آنا تو دور، نشستیں جیتنا بھی انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اور نواز شریف یہ چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ نواز شریف نے تو یہ خواب دیکھ رکھا ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے، لاڈلی بیٹی مریم وزیر اعظم ہوں گی، اور اس کے لیے تو انہوں نے ڈیل بھی کر رکھی ہے، کچھ لوگوں نے وعدے وعید بھی کر رکھے یاد ہے نا آپ کو، جس پہ بلاول بھی تپ پڑا ہے کہ میں وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ تو میں تھا، اب مریم بیچ میں سے کدھر سے آ گئی۔ یہ ڈیل کی کرامات ہیں، ڈیل کی معاملات ہیں، یہ آہستہ آہستہ سمجھ آتے ہیں۔ اب نواز شریف کو یہ فکر ہے کہ اب الیکشن نہیں، آپ اپنا ٹینور پورا کرو اور اس میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے کر ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب حکومت پاکستان ریلیف دے گی تو کیسے دے گی، یہ بھی ایک سوال ہے۔ کہا تھا کہ اسحاق ڈار آئیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی، اب تو وہ خود غائب ہے، نظر ہی نہیں کہیں آتے ہیں، کہیں نظر آتے ہیں اور مازتیں کرتے، وضاحتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ ڈالر ہے وہ اوپر جا رہا ہے، مہنگائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کہیں بھی ایک پیسے کا بھی عوام کو ریلیف نہیں ملا اسحاق ڈار کے آنے کے باوجود۔ اب یہ حالات ہے، اب مستقبل میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک اور بات جو میں نے اپنے ویلاگ میں بات آپ کو بتائی کہ نااہلی تماشا جاری ہے پاکستان کے اندر، وہ کیسے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ کر دیا۔ جب یہ نااہلی کا فیصلہ کیا اسی وقت ہی آئینی ماہرین نے اس پہ اعتراضات اٹھا دیے اور کہا کہ یہ اختیارات سے تجاوز ہے اور الیکشن کمیشن اس کا اختیار ہی نہیں رکھتا۔ لیکن چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان اس پہ بضد تھے، انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ نہ عدالت ہے نہ ٹریبیونل ہے، تو پھر کوئی تو اس کو تو اختیار ہی نہیں، یہ اختیارات سے تجاوز کیا تو کیوں کیا؟ اس پہ ہائی کورٹ پہ چلے گئے تحریک انصاف والے کہ جناب اس کا معاملہ جو ہے سامنے لایا جائے کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیوں کیا۔ انہوں نے روک دیا کہ جناب آگے ذرا بتائیے کہ یہ ایسا فیصلہ آپ نے کیا کیوں، آئین تو آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ بات بڑھتی الیکشن کمیشن نے پھر اسی پہ بات ختم نہیں کی، پھر انہوں نے کبھی ممنوعہ کیس پہ، کبھی کسی کیس پہ، کبھی طلبی، کبھی کچھ،
قرم ضمنی الیکشن کے حوالے سے بھی، ضابطہ اخلاق کے حوالے سے بھی عمران خان کو ذاتی طور پر ایک دو بار طلب فرما لیا۔ اور اس طرح کے معاملات، اس طرح کے ہتھ کنڈے اس طرح استعمال ہوئے کہ اب لاہور ہائی کورٹ میں بھی کیس ہے اور سپریم کورٹ میں بھی ہے، اور تمام عدالتوں میں اس نااہلی تماشے کے حوالے سے اٹارنی جنرل کو بھی بلا رکھا ہے، اور چیف الیکشن کمیشن کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے کہ آپ نے اختیارات سے تجاوز کیوں کیا اور غیر آئینی جو ہے فیصلہ کیوں کر دیا، اس کی وضاحت فرمائیں۔ اب وہ عدالت میں آتے ہیں نہیں آتے، ابھی تک تو وہ بچتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے کل لانگ مارچ میں ایک بڑا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ چیف الیکشن کمیشن کے خلاف میں 10 ارب روپے کے ہرجانے کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ انہوں نے میری ایمانداری پر شک کیا ہے، میری ساکھ کو متاثر کرنے کے حوالے سے، مجھے بدنام کرنے کے حوالے سے انہوں نے غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلے کیے ہیں، اس لیے میں 10 ارب روپے کا ہرجانے کا دعویٰ کروں گا۔ سجنوں تے مترو، یہ تماشا، نااہلی تماشا، میں نے ایک پہلو آپ کے سامنے رکھا ہے عدالتوں کے اندر، اور آئینی ماہرین اس پہ جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں، جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ اب تو لاء کے طالب علم، یعنی قانون کے طالب علم، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیف الیکشن کمیشن کو تو اختیار ہی نہیں تھا، پھر اس نے یہ فیصلہ کیوں کیا، کس کے کہنے پہ کیا، کن مجبوریوں میں کیا؟ یہ بھی ایک سوال تو اٹھتا ہے نا جی، اور وہ بھی تو جانتا ہے پھر اس نے کیوں کیا، یہ جان بوجھ کے ایسا کیوں کیا؟ یقیناً اسی لیے کہ اس کو پتہ ہے میں جو مرضی فیصلے کر لوں، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، کیونکہ ہر ادارے کے اندر احتساب کا عمل تو موجود ہے، اور جب آپ اچھا فیصلہ کریں، اچھی بات کریں تو اس کا انعام بھی ملتا ہے۔ اگر غلط فیصلہ ہو جائے، اگر غلط چیز سامنے آ جائے آپ کے جو ہے وہ فیصلوں میں، تو اس کی جو ہے سزا بھی ملتی ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے، جتنے مرضی غیر قانونی فیصلے کرو، جتنے مرضی غیر آئینی فیصلے کرے، مرضی پسند کی بنیاد پہ جو مرضی کر دو، کوئی نہیں پوچھنے والا، کیونکہ وہ احتساب میں آتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں جی بڑا اسپیشل ادارہ۔ سجنوں تو مترو، اس کے ساتھ ایک اہم بات جو آج میں نے آپ کے سامنے کرنی ہے کہ ٹائم میگزین اور رشین ٹی وی نے ایک بڑا زبردست انکشاف کر دیا۔ اس نے اپنے حالیہ رپورٹ میں یہ جو انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت کی تبدیلی کا براہ راست تعلق افغانستان سے ہے۔ افغانستان کے حالات کی وجہ سے پاکستان میں عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں، جس بات پہ پوری دنیا میں تہلکہ مچا ہوا ہے، اس دونوں کی رپورٹ، ایشین ٹی وی اور ٹائم میگزین کی رپورٹ کے حوالے سے، اس میں انہوں نے ایک جملہ اور لکھا ہے۔ انہوں نے کہا امریکہ کے اندر ٹرمپ کی حکومت کا خاتمہ بھی اسی وجہ سے ہوا۔ گویا انہوں نے ٹرمپ کی حکومت اور عمران خان کی حکومت کے خاتمے کی ذمہ داری افغانستان کے حالات سے جوڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے حالات اس قدر خراب تھے، اچھے تھے، برے تھے، بہرحال وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں نہیں تھے، وہ وہاں پر تبدیلیاں چاہتے تھے، لیکن یہ دونوں صدور، امریکہ کے صدر بھی اور اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان کے، وہ دونوں اس معاملے میں رکاوٹ تھے، اس لیے عالمی اسٹیبلشمنٹ نے ان دونوں کو فارغ کرنے میں ہی اپنی تمام انرجیاں ویسٹ کی۔ سجنوں تے مترو، یہ وہ اہم انکشاف ہے جو میں آج آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے کہ افغانستان کے حالات آخر اب ہیں کیا۔ اب موٹی موٹی 2-3 باتیں ہیں کہ عمران خان کے جانے کے بعد تو ڈرون حملے بھی شروع ہو گئے، اور ایک اہم رہنما جو طالبان کے اور القاعدہ کے رہنما تھے، ایمن الظواہری، ان کی شہادت بھی سامنے آ گئی، اور افغانستان کے اندر سے اب پاکستان کے اندر حملے بھی شروع ہو گئے۔ اب سوات کے اندر طالبان کا اچانک آ جانا، سرحدوں پہ ان کو نہ روکنا، اور کسی کی بھی نظر سے بچا کے وہ سارے آ گئے، وہاں پر قبضہ ہو گیا، باتیں شروع ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں کیا ثابت کرتی ہیں؟ اور اگر ان رپورٹ کو آپ دیکھ لیں دونوں کی،
ٹائمز میگزین اور رشین ٹی وی کی تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب سجنوں تو متروں اس پہ مزید تفصیل میں آئندہ جو ہے اپنے ویلاگ میں رکھوں گا کہ افغانستان کے حالات اور اس رپورٹ کی اصل وجہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں اگلے ویلاگ میں بات کروں گا کہ حکومت بھاگ کیوں گئی، کہاں سے گئی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔